انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 10 محرم الحرام، اور ہم نے 8 محرم الحرام سے آغاز کیا تھا، کوشش کی تھی کہ مدینے سے مدینے تک کا سفر یہ آپ کی خدمت میں عرض کریں، اور کل داستان یہاں تک پہنچی تھی۔ 28 رجب مدینے سے نکلے، مکہ آئے، 3 شعبان مکہ پہنچے، پھر مکے سے نکلے، ایام حج میں کوفہ جانا چاہتے تھے نہیں گئے، کربلا پہنچے، 2 محرم 61 ہجری کربلا پہنچ گئے، خیمے لگا دیے، شب عاشور آئی، روزے عاشور آئے، اصحاب امام شہید ہوئے، انصار امام شہید ہوئے، امام کے گھرانے کے لوگ شہید ہوئے، یہاں تک کہ حسین شہید ہوئے۔ تو کل بات یہاں رکی کہ اگر کسی ذہن میں یہ ہے کہ حسین شہید ہو گئے، کربلا ختم ہو گئی، نہیں، شام غریباں کے بعد شام، کربلا کے بعد کربلا۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ آج کی اس گفتگو کو زیادہ دل تھام کے سنیے گا، کیونکہ خود گھرانہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ الفاظ اور ارشادات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اب جو مصیبت شروع ہونے والی ہے وہ اس سے زیادہ سخت ہے جو مصیبت ختم ہو چکی ہے۔ واقعی کیسے، کیوں، ایسا کیا ہو گیا؟ حسین کی شہادت، اکبر کی شہادت، اصغر کی شہادت، قاسم کی شہادت، عباس کی شہادت، یہ سب تو ہو چکا، اب آگے ایسا کیا ہونا ہے کہ جو اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا؟ ہے، سنیے، گفتگو کو یہیں سے توسل دیتے ہیں جہاں ہم نے کل ختم کی تھی۔ حسین، امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر، انسان کیسے یہ جملے کہے کہ لباس تک لوٹ لیا گیا۔ کچھ روایات میں ہے کہ قتل حسین کے بعد امام حسین نے ہاتھ میں ایک انگشتری پہنی ہوئی تھی، اس انگشتری کو لوٹنے کے لیے ایک شقی القلب نے انگلی کاٹ دی۔ لاشیں بے گور و کفن پڑے رہے، اور اب کیا ہوا؟ جب امام حسین کا لاشا پڑا ہوا تھا تو باقاعدہ ایک ملعون نے ندا دی، آواز دی کہ اب اپنے گھوڑوں کو تیار کر لیا جائے۔ گھوڑوں کی نال بندی کر کے باقاعدہ، یعنی اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں، پلان کر کے حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ اللہ اکبر۔ اور اب وہ منظر آیا، دیکھیے، اب ذرا دل تھام کے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کے گھرانے کی خواتین کی عصمتوں کو ہمیشہ محفوظ رکھے۔ اس لیے میں اگر اپنا ذاتی تجربہ بتاؤں تو مجھے کربلا کے واقعات سنتے ہوئے میں وہ کیفیت محسوس نہیں کرتا جو ان واقعات کو سنتے ہوئے کرتا۔ کیوں؟ ذرا سنیے۔ امام حسین شہید ہو گئے، اب جو مرحلہ آ رہا ہے نا، اب کیا ہو رہا ہے؟ بیبیاں خیموں میں ہے نا، اب فوج اشقیاء خیام کی جانب بڑھ رہی ہے۔ اب میں اگلا جملہ کہوں گا اور یہ جملہ ختم ہو جائے گا، لیکن یہ جملہ اپنے اندر مصائب کا سمندر لیے ہوئے۔ اب بیبیوں کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی ہیں۔ جناب زینب کے سر سے چادر کس طرح چھینی گئی، ایک اور دردناک داستان ہے، تفصیل میں جانے کا بھی وقت نہیں ہے، بس صرف اتنا کہ جب ایک لعین نوکے نیزے کی انی سے، آپ ذرا سوچئے، نیزے کی انی سے چادر چھیننے کی کوشش کر رہا تھا، اور علی کی بیٹی مزاحمت کر رہی تھی کہ جب اس لعین کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس نے ایک ایسا کام کیا کہ جو دہرایا نہیں جا سکتا، بس آپ خود سمجھ دیجئے گا کہ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور پھر کچھ ایسا کیا کہ جناب زینب کی چادر چھن گئی۔ پھر کیا ہوا؟ اگلا جملہ پھر میں کہوں گا اور جملہ ختم ہو جائے گا۔ یہ جملہ ایک اور سمندر ہے مصائب کا۔ خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ کیا رہا خیموں میں شہ کے؟ ایک اداسی رہ گئی، صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی۔ تو اب یہ جو رات ہے نا، آج رات بھر خیموں کے جلنے کے بعد کھلے ہوئے صحرا میں اہل حرم نے رات گزاری ہے۔ آج کی، ابھی کی یہ جو رات ہے، 10 محرم، داستان آگے بڑھا، آپ کو یاد ہے نا ہم داستان لے کے چل رہے ہیں۔ 11 محرم امر سعد نے اپنے، یعنی کہ یزیدی فوج کے، اپنے لوگوں کے لاشوں پر نماز جنازہ پڑھا کر دفن کیا، مگر شہدائے خدا کی لاشیں اسی طرح بے دفن بے کفن چھوڑ دی۔ 11 محرم
11 محرم کی شام تمام تر لوگ جو بچ گئے تھے اب ان کو قیدی بنا کر کوفے کی جانب. آپ سوچئے یہ کربلا کے مسائل کے بعد یہ سب ہو رہا ہے, اور عام طور پر اس باپ کے تذکرے کا موقع کم ملتا ہے چونکہ ظاہر ہے شام غریبہ کے عنوان سے, لیکن یہ شام غریبہ کے بعد کی داستان ہے. گھرانہ رسول کو کہ لوگوں کو قیدی بنا کر اب کوفے کی جانب لے جایا گیا. 12 محرم داستان آگے بڑھتی ہے, کوفے پہنچے اور یہ کس انداز میں جا رہے ہیں؟ اس انداز سے جا رہے ہیں کہ نوکے نیزہ پر شہداء کے سر بلند ہیں. یعنی ایک طرف نوکے نیزہ پر تمام شہداء کے سر ہیں اور پھر پیچھے یہ تمام لوگ قیدی بنا کر لے جائے جا رہے ہیں. ڈر ہے کلثوم کے چہرے پہ نہ پڑ جائے نظر, نوکے نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر. تو اب کیا ہوا؟ جو بچ گئے وہ قیدی بنا لیے گئے. کربلا سے کہاں لے جائے جا رہے ہیں؟ کوفے. 11 محرم کو نکلے, 12 محرم کو پہنچے متعدد روایات کے مطابق. اب یہ جو بے سر لاشیں رہ گئی ہیں کربلا میں, ان کے ساتھ کیا ہوا؟ بنی اسد کے لوگوں نے دفنایا. آپ کو یاد ہے 8 محرم کو جب واقعہ شروع کیا تھا, امام حسین پہنچے تھے, 2 محرم کو پہنچے تھے, بنی اسد کے لوگوں سے بنی اسد کے لوگوں نے ان بے سر لاشوں کو دفنایا. داستان آگے بڑھتی ہے. شہداء کے سر کوفہ پہنچ گئے. ابن زیاد ملعون کے سامنے یہ سر پیش کیے گئے. روایات میں لکھا ہے ملعون نے, مولانا طارق جمیل صاحب نے اس کا تذکرہ فرمایا اپنے بیان میں, ملعون نے, ہماری نشریات میں, ملعون نے سر امام حسین کے ساتھ بے ادبی کی جسارت کی اور وہ ایک چھڑی سے آپ کے لب اور دنداں پر ضرب لگانے لگا. یہ گستاخی دیکھ کر زید بن ارقم صحابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہا نہ گیا. کہنے لگے ارے ابن زیاد یہ کیا کرتا ہے؟ ارے یہ وہ لب ہیں جن پر میں نے خود رسول اللہ کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے. ابن زیاد غصے میں کہنے لگا اگر تمہاری عمر کا لحاظ نہ ہوتا تو میں ابھی تمہیں بھی قتل کر دیتا. بہرحال وہ بزرگ, وہ صحابی لعنت ملامت کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے. اہل بیت کا قافلہ کوفہ پہنچا. کربلا سے نکلا ہے, کوفہ پہنچا ہے, لٹا ہوا قافلہ. اور آپ کو یاد ہے نا یہ کوفہ یہ کون سا کوفہ ہے؟ یہ وہ کوفہ ہے جہاں کی شہزادی تھی جناب زینب. یہ وہ کوفہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے واقعات سنے ہیں شان رمضان میں. 19, 20, 21 رمضان حضرت علی کو مسجد کوفہ میں شہید کیا گیا. جناب زینب اس عالم میں رہتی تھی وہاں. آج کیا معاملہ ہے؟ ہائے خاک ہے سر میں, زینب ہے سفر میں. اب اگلا جملہ محسوس کیجئے گا. جب یہ قافلہ کوفے پہنچ رہا ہے, علی کی بیٹی رسول اللہ کی نواسیاں, لوگ تماشائی بن کر بیٹھے تھے. اب میرے میں جملے دہرانے کی ہمت نہیں ہے کہ آپ مجھ جیسا گناہگار خطا کار ہم اپنے گھرانے کی, اور مطلب میں یہ جملہ نہیں دہرانا چاہتا, لیکن آپ سوچئے لوگ تماشائی بن کر بیٹھے تھے, انتظار کر رہے تھے. ان لوگوں میں بعض کو اصل واقعے کا پتا تھا کہ سارا معاملہ کیا ہوا ہے, بعض تو بالکل بے خبر تھے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا. حکومت نے ان کو جو بتایا انہوں نے اس پر یقین کر لیا. حکومت نے کیا بتایا تھا؟ حکومت نے بتایا تھا, سوچئے تو صحیح, حکومت نے کیا بتایا تھا؟ مخالفین اسلام کے مخالفوں کی ایک جماعت کھڑی ہوئی تھی اور یزید نے ان سب کو مار دیا, اور جو بچ گئے وہ قیدی بنا کر لے آئے گئے. یہ بتایا تھا. بہرحال قافلہ کوفے میں شادیانوں کی آوازوں کے ساتھ اہل بیت رسول کا لٹا ہوا قافلہ اب کوفے میں داخل ہوا. آگے آگے شہداء کے سر ہیں, پیچھے پیچھے اسرائے آل محمد ہیں. اس عالم میں, اب آپ نے خطبوں کے بارے میں سنا ہے نا, اس عالم میں جناب زینب امام حسین کی بہن, امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے, بیمار کربلا, انہوں نے مجمع سے خطاب کیا, اور ایسے خطاب کیا کہ کوفے والوں کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ گئے, اور حکومت نے بے خبری کا جو طلسم قائم کیا ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا. اب کیا ہوا؟ اب ابن زیاد نے دربار میں ان قیدیوں کی حاضری کا حکم دیا گیا. قیدی لائے گئے ابن زیاد کے دربار کی طرف. ذرا سنیے اگلا جملہ. وہ بدبخت بیٹھا ہے, علی کی بیٹی کھڑی ہے, یہی جملہ مصائب کے لیے کافی ہے, لیکن یہ بدبخت جناب زینب کی طرف اشارہ کر کے پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا, نام زینب کا جو غیروں نے, اس کی نجس زبان سے زینب کا نام, یہ کون ہے؟
بتایا گیا ارے زینب بنت فاطمہ ہے یہ ملعون. اب آپ یہ مکالمہ سنیے, پورا مکالمہ بیان نہیں کروں گا, کچھ جملے اب آپ مکالمہ سنیے. یہ کہتا ہے اللہ اکبر, جناب